بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیاں چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کا واقعہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو ایک بادشاہ تھے، لیکن پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ درویش بن گئے اور ساری زندگی اللہ کے لیے گزار دی۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ تھے۔ ان کی زندگی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے بھرپور تھی۔ ایک رات وہ اپنے ریشمی بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے حیرت سے پکارا، کون ہے جو مجھے آدھی رات کو میرے شاہی محل کی چھت پر ٹہل رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی، میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے ہنس کر کہا، اے نادان شخص، کیا کبھی اونٹ بھی محلوں کی چھتوں پر ملا کرتے ہیں؟ اس شخص نے برجستہ جواب دیا، اے ابراہیم، اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو ریشمی بستروں پر سو کر اور بادشاہت کر کے اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بات ابراہیم بن ادم کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ ساری رات بے چین رہے۔ اگلے دن وہ دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی شخص دربار میں داخل ہوا۔ پہرے داروں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے کہا، میں اس مسافر خانے میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم بن ادم غصے سے بولے، نادان، یہ مسافر خانہ نہیں، میرا محل ہے۔ اجنبی نے خاموشی سے پوچھا، اے ابراہیم، تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے والد۔ اجنبی نے پھر پوچھا، اور ان سے پہلے؟ جواب ملا، میرے دادا۔ اجنبی مسکرایا اور بولا، تو پھر یہ مسافر خانہ ہی تو ہوا، جہاں ایک آتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ یہ دو واقعات ابراہیم بن ادم کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے اپنا تاج اتارا، شاہی لباس بدلا، ایک سادہ کمبل اوڑھا اور اللہ کی تلاش میں جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ برسوں بعد جب ابراہیم بن ادم ایک درویش بن چکے، وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی یعنی پھٹا ہوا کپڑا سی رہے تھے۔ اتفاق سے ان کے دور بادشاہت کا ایک وزیر وہاں سے گزرا۔ اس نے جب اپنے سابقہ بادشاہ کو اس حال میں دیکھا تو اسے بہت ترس آیا۔ وزیر نے کہا، اے ابراہیم، آپ نے اتنی بڑی سلطنت چھوڑ دی اور اب اس حال میں ہیں کہ ایک سوئی سے اپنی قمیض سی رہے ہیں۔ کیا ملا آپ کو یہ سب چھوڑ کر؟ ابراہیم بن ادم نے خاموشی سے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر دریا کی مچھلیوں کو پکارا، میری سوئی لاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مچھلیاں سطح سمندر پر آ گئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی۔ ابراہیم بن ادم نے وزیر کی طرف دیکھ کر فرمایا، مجھے سونے کی سوئیاں نہیں، اپنی وہی لوہے کی سوئی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی آئی جس کے منہ میں وہی پرانی سوئی تھی۔ آپ نے وہ سوئی لی اور وزیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے وزیر، دیکھو، میں نے بلخ کی چھوٹی سی ریاست چھوڑی تھی تو اللہ نے مجھے کائنات کی مچھلیوں پر حکومت عطا کر دی۔ اب بتاؤ، میرا سودا مہنگا رہا یا سستا؟ تو ناظرین، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے دنیا کی فانی لذتوں کو قربان کرتا ہے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جہاں پوری کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اصل بادشاہ زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے باپ پر یقین رکھنے اور اللہ کی مان کر چلنے والا بنائے۔ آمین۔